الرحمن الرحیم۔ اب ایسا ہی ایک بہت بڑا دانشور ہے، بڑا فلسفی ہے بھائی، نام ہے ابو اسحاق کندی، اور جب وہ جمود کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے تو پھر فیصلے سناتا ہے، ایک رائے قائم کر لیتا ہے، اور پھر ہم انہیں چڑھانے کے لیے یہ بھی بولتے ہیں کہ بھئی یہ صاحب الرائے ہیں، صاحب النظر ہیں۔ اب انہوں نے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے کہنے لگا کہ قرآن میں تو تناقض ہے، ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا رہی ہے، اور جو قرآن کی ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرائے تو قرآن نے کہہ دیا کہ اگر وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے لکھا گیا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا، تو اختلاف ہونا بتا رہا ہے کہ اللہ کا نہیں ہے۔ اب ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی ہوئی نظر آ رہی ہے، انہوں نے ایک لسٹ بنا لی، یہ آیت اس سے ٹکرا رہی ہے، یہ آیت اس سے ٹکرا رہی ہے۔ اچھا، اسی مزاج کا ایک دفعہ ہمارے ساتھ لاہور میں ایک قصہ ہوا۔ ہم ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے، اشرا پڑھ رہے تھے، اس میں پرچے بٹے، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خمینی کے فتووں کو ایک لائن میں لگایا ہوا تھا، اور ائمہ کی حدیثوں کو ان کے سامنے لکھا ہوا تھا، اور حدیث فتوے سے ٹکرا رہی تھی، اور نیچے اوپر ٹائٹل دیا ہوا تھا، دیکھو مجتہدین کے فتوے ائمہ کی حدیثوں سے ٹکراتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں تقلید نہیں کرو۔ بڑا سجا کر پیش کیا، مگر اس کے اندر خوبی یہ تھی کہ نیچے جن کا نام لکھا تھا نا، من جانب کس نے لکھا ہے، وہ ایک فلمی صنعت کار تھے جنہیں فارسی اور عربی نہیں آتی تھی، کتابوں کے حوالے سارے عربی کے تھے۔ اچھا، وہ ہماری مجلس میں آ رہے تھے اور باقاعدہ بعد میں وہ مجھ سے ملتے تھے، بہت محترم شخصیت ہے، تو میں نے ایک دن ہاتھ پکڑ لیا ان کا، میں نے کہا جی 2 دن پہلے یہ پرچہ بٹا ہے اس مجلس میں آپ کے نام سے۔ کہنا جی ہاں، تو میں نے کہا جی آپ نے لکھا ہے؟ کہنا نہیں، مجھے تو فلان لکھ کے دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں تو مشہور آدمی نہیں ہوں، تو میرے نام سے تو پرچہ بٹے گا ہی نہیں، تو آپ کا نام لکھ دیتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کو پتا ہے کیا لکھا ہوا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کہنا کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ تو یہ تقلید کے خلاف ہے، ایک سسٹم توڑا جا رہا ہے، تشیع کا نظام توڑا جا رہا ہے، اور آپ کے نام پہ توڑا جا رہا ہے۔ تو کہنے لگے کہ مجھے اس کی یہ نتیجے نہیں پتا تھے، میں جمع کروا لیتا ہوں، آئندہ نہیں بٹواؤں گا۔ سادگی کی بھی حد ہوتی ہے جی، سچے ہیں ویسے لوگ، ان کی سچائی پر کوئی وہ نہیں ہے، دقت ہے۔ عزیزان گرامی، 80,000 حدیثیں ہیں ائمہ کی، ان تمام احادیث کو مد نظر رکھنے کے بعد ایک مجتہد فتویٰ دیتا ہے۔ میں نے ایک حدیث دیکھی ہے، انہوں نے 400 حدیثیں دیکھی ہیں اس باب میں، اور پھر کہ اگر کوئی حدیث کسی آیت سے ٹکرا رہی ہو تو معصوم فرما رہے ہیں فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اسے دیوار پہ مار دو، ہم نے کہا ہی نہیں ہے۔ تو یہ آیات کو بھی کون جوڑ کر دیکھے گا؟ آیات کو کون جوڑ کر دیکھے گا حدیث کے ساتھ؟ یہ فنی مسئلہ ہے، تکنیکی مسئلہ ہے، علمی مسئلہ ہے، وہی دیکھے گا جس کے پاس اتنا علم ہوگا۔ بھائی کتنی حدیثیں ہیں جو حدیثوں سے ٹکراتی ہیں، کتنی حدیثیں جو مسلمات سے ٹکراتی ہیں، تو پھر ان کی سند کے اوپر بحث ہوتی ہے، راویوں پر بحث ہوتی ہے، رجال پر بحث ہوتی ہے کہ اس حدیث کو کس نے نقل کیا اور ہم تک کیسے پہنچی، اور پھر پرکھ کرنے کے بعد کہا جاتا ہے یہ ضعیف ہے، یہ مستند ہے۔ 18 قسمیں ہیں حدیثوں کی، مجھے اور آپ کو تو معاف کیجئے گا، نام 18 کے فی البدی نہیں آئیں گے، فوراً بول نہیں پاؤں گا میں، مجھے رجوع کرنا پڑے گا کتابوں کی طرف کہ وہ 18 قسمیں حدیثوں کی کون سی ہیں جی۔ ایسے لوگ، اب قرآن کے اندر تناقض، ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا رہی ہے، اور انہوں نے رسالہ لکھ ڈالا تناقض القرآن، قرآن میں تو تناقض ہے، اور قرآن کا تناقض یعنی قرآن کی حیثیت سے انکار، قرآن کا ہی انکار۔ اچھا، جو بطفیل قرآن، یا یوں کہہ لوں کہ طفیل تو پھر لفظ اچھا ہے، جو قرآن کے نام پر حاکم بنے بیٹھے تھے، اگر قرآن ہی زیر سوال آ جائے، قرآن ہی اعتراض کا شکار ہو جائے، تو ان کی خلافت کہاں جائے گی؟ تو انہوں نے کیا کیا، دربار کے سارے ملاؤں کو جمع کیا جو دربار سے وظیفہ کھاتے ہیں۔ کہنے بھائی ہم تو خلیفہ بنے بیٹھے ہیں قرآن اور نبی کے نام پر، اور قرآن کے خلاف ایک کتاب لکھ دی گئی، جواب دو۔ اب جتنے بھی مفتی تھے وہ سارے قرآن کے خلاف لکھی گئی کتاب کو پڑھتے رہے، الٹا یہی متاثر ہوتے رہے۔ کہنے لگے بھائی بات تو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے، یہ آیت تو اس آیت سے ٹکرا رہی ہے، یہ آیت تو اس آیت سے ٹکرا رہی ہے، جواب نہیں بن پا رہا۔ تو ایسے موقع پر جب کبھی مسلمان کسی مشکل کا شکار ہوا تو یا بابا مشکل کشا یاد آیا یا اولاد مشکل کشا یاد آیا۔
فوراً ایک ملا کی ایک مولوی کی آواز آئی، حضور آپ کے زندان میں شیعوں کے 11ویں امام اسیر ہیں، وہ دعوے دار ہیں کہ وہ قرآن کے برابر ہیں اور قرآن جیسا ان کا علم ہے اور وہ عین قرآن ہے اور وہ مکمل قرآن ہے۔ تو آج ان کا دعویٰ بھی پتہ چل جائے گا، ان سے جا کے پوچھیں۔ کہا جا کے تم خود پوچھو۔ سارے مولوی پہنچ گئے وہاں، کہنے لگے جی ایسا یہ رسالہ، حضرت نے اسے 2 صفحے پلٹ کے دیکھا، حضرت نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک میرے پاس ٹھہر جائے، میں اسے جواب تعلیم دے دیتا ہوں، ابو اسحاق کو جا کر یہ جواب سنا دو۔ ایک آدمی رک گیا ان میں سے، حضرت نے فرمایا پہلے جا کے اس کے شاگرد بن جانا، کہنا میں تمہارے شاگرد بننا چاہتا ہوں، جب قریب ہو جاؤ تو یہ جملہ کہہ دینا۔ اور جملہ یہ ہے کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوئی کتاب ہے، ہم نے اسے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے، یہ قرآن عربی میں نازل ہوئی ہے، اور عربی میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ جب ہر لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں تو آپ نے جو معنی مراد لے کر تناقض سمجھا ہے، ہو سکتا ہے وہ معنی متکلم کے نزدیک مراد ہی نہ ہو۔ اب یہ پہنچ گئے وہاں پر ابو اسحاق کے پاس اور یہ والا جواب دے دیا۔ جب وہ جواب یہ کہہ رہے تھے نا، حضور جان کی امان، آپ نے جس معنی کو مراد لے کر اس کا تناقض سمجھا ہے، یہ متکلم کی مراد ہی نہیں ہے، متکلم تو یہ مراد ہے جس سے تناقض نہیں بن رہا۔ تو ہاتھ میں قلم تھا، قلم توڑتا ہوا کہنے لگا یہ جواب کس نے سکھایا ہے؟ کہنا جی ہمارا اپنا جواب ہے۔ کہا نہیں، یہ جواب بتاتا ہے کہ قرآن کا محافظ کوئی زندہ ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ جی قرآن کے ساتھ ہر زمانے میں عزیزان گرامی محافظ قرآن ہے۔ نبی نے فرمایا میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے اور 12ویں پہ قیامت آ جائے گی۔ حدیث 12 سنی شیعہ نے لکھی ہے۔ یقین جانیے میرے اور آپ کے علاوہ جتنے مسلمان ہیں نا، وہ سب بند گلی میں کھڑے ہیں، کسی کے 52 امام ہو گئے، کسی کے 58 ہو گئے، کسی کے 48 ہو گئے، قیامت نہیں آئی۔ اور نبی نے فرمایا کہ 12 امام ہوں گے، قیامت آ جائے گی 12ویں پر۔ تو کہنے لگے وہ پہلے 4 خلفائے راشدین۔